تمام تعریفات اس ذات کے لیے ہیں کہ دماغ جس کو سوچ نہیں سکتا۔ ولا یصف الواصفون، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، تعریف بیان کرنے والے جس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ ولا تغیر الزمان، اس کو زمانے بدل نہیں سکتے۔ ولا یخشی الظواہر، زمانے کا ہیر پھیر اس کو ڈرا نہیں سکتے۔ وہ جانتا ہے پہاڑوں کے وزان کتنے ہیں، وہ جانتا ہے برسنے والی بارش کی مقدار کتنی ہے، وہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کس کس دانے سے پودا پیدا کرنا ہے، وہ جاننے والا ہے سمندر میں بہنے والے پانی کے مقدار کیا ہے۔ اور درود و سلام کی اس ذات پر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جس کی وجہ سے دونوں جہانوں کو سجایا گیا، جس کے نام پر مجھے اور آپ کو یہ زندگانی ملی اور ہمیں کہا گیا کہ اس زندگانی میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، قرآن پاک کی جو آخری آیت ہے، جو قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی، اس آخری آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ دنیا کے اندر ایک دستور ہے، جب کوئی استاد کسی بچے کو کوئی کام وغیرہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہو، تم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کی۔ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، جتنی توجہ سے سنیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آخری آیت تھی، تو آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے یوں فرمایا، اے انسانوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم سب لوٹ کے میرے پاس آؤ گے، اور پھر میں تم کو دنیا میں کیے گئے تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا، اور پھر کسی پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگوں ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے اور میں تم کو دنیا میں کیے گئے تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ جہان فانی ہے، یہاں آنے والی ہر چیز کو فنا لاتے ہیں، یہاں پر ہمیشگی کسی کو نہیں ہے، جو آیا ہے جانے کے لیے ہے، جو بنا ہے فنا ہونے کے لیے بنا ہے، اور سب جانتے ہیں یہ نظام ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس دونوں جہانوں کے نظام کو، یہ جو زمین آسمان کا نظام ہے، سورج چاند، سب کچھ ختم کر دیں گے۔ وَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ایک چیخ آئے گی، ایک ایسی چیخ آئے گی جو انسانوں کو ڈرا دے گی۔ اور ایسے ہی اللہ کیا فرما رہے ہیں، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑتی ہوا کے۔ ایک دن آنے والا ہے، حقیقت ہے، وہ دن آئے گا، سارے نظاموں کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، سب کو مار دیا جائے گا۔ جس میں آتا ہے اللہ عز و جل بڑے جلال کے اندر ہوں گے، سوال کریں گے، ہاں جبرائیل کوئی زندہ ہے؟ جبرائیل کہیں گے اللہ میں، آپ اور اسرائیل زندہ ہیں۔ اللہ کہیں گے اسرائیل کو مار دو، اسرائیل مر جائے، اسرائیل ختم ہو جائے۔ اللہ پوچھیں گے ہاں جبرائیل ہے کوئی زندہ؟ آپ کہا اللہ میں اور آپ زندہ ہیں۔ اللہ کہیں گے جبرائیل تم بھی مر جاؤ، اللہ اکیلے رہ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کو زندہ ہے، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اللہ کا جلال، اللہ کا روب اتنا شدید ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اپنی ہتھیلی میں لیں گے اور اس کو اس زور سے دبائیں گے، اور پھر کہیں گے آئین الملوک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟
आइन الملوक, बार बार कहा जाएगा, कहाँ है दुनिया के बादशाह, आइन الملوक, आइन المتकब्बिरीन, तकब्बुर करने वाले लोग। हैया अला सलाह की आवाज़ सुनी, शटर बंद नहीं किया। मेरा कारोबार है, मेरी दुकानदारी है, मेरे पास कपड़े बहुत अच्छे हैं, मैं कैसे ठंडी गाड़ी से उतर के नमाज के लिए सजदे में जाऊं। आइन المتकब्बिरीन, कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले लोग, कहाँ हैं वो लोग जिनको मेरे सामने झुकने की तौफीक नहीं हुई थी, कहाँ हैं वो लोग जिनको उनके माल और दौलत ने मेरे सामने सजदा करने से रोका रखा था। अल्लाह ताला बार बार ऐलान करे, आइन الملوक, बादशाह कहाँ हैं, तकब्बुर करने वाले लोग कहाँ। फिर अल्लाह क्या करेंगे, सबको दोबारा जिंदा कर देंगे। अल्लाह कहेंगे कुम, सब खड़े हो जाएंगे, हर चीज दोबारा से बन जाएगी, जान मिल जाएगी सबको। अब ऐसा एक महशर का मैदान होगा, अंबिया इकराम भी खड़े हैं, सहाबा इकराम भी खड़े हैं, हमारे वालिदैन भी खड़े हैं, हमारे रिश्तेदार भी खड़े हैं, वो सब लोग खड़े हैं जिनके लिए हमने अल्लाह को छोड़ा था, वो सब लोग जिनकी मोहब्बतों ने हमें दुनिया की तरफ राग़िब किया था और अल्लाह से दूर किया था, वो सब लोग खड़े होंगे। अल्लाह बड़े जलाल में होंगे, अल्लाह बड़े जलाल में होंगे। सूरज अपनी जगह छोड़ के सवा नेज़े के बराबर सर के ऊपर आ जाएगा, हर चीज़ पसीने में डूबी होगी, हर इंसान अपने गुनाहों की वजह से पसीने में डूबा होगा। जिसमें आता है जिसके जितने गुनाह होंगे अपने गुनाहों की मिकदार के मुताबिक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक, कोई नाक तक, कोई पूरे का पूरा गुनाहों में डूबा हो। हिसाब शुरू होने ही नहीं हो रहा, अल्लाह जलाल में है। आदमी के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं, पहले नबी हैं, गुजारिश कीजिए हिसाब शुरू कीजिए, हिसाब शुरू हो। आदम कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। आदम के बाद नूह आएंगे, नूह के बाद ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया इकराम के पास लोग जाएंगे। अल्लाह से कहो हिसाब शुरू करें, बहुत गर्मी है, लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बड़े अजाब में हैं, हिसाब शुरू किया जाए। आखिर में कोई कहेगा एक शख्स ऐसा है, एक शख्सियत ऐसी है जिसके पास जाओगे तो वो तुम्हारे हिसाब शुरू करवाने की गुजारिश करेगा अल्लाह पाक से, और वो कौन है, मेरे और आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ज़ात जिस ज़ात के सुन्नत तरीके आज हम लोगों के साथ रोंद रहे हैं, वो ज़ात जिसकी बेटियों को चौकों के अंदर तलाकी दी गई इस दीन के लिए, वो ज़ात जिसने ताइफ के मैदान में मेरे और आपके लिए पत्थर खाए, वो ज़ात कि जिसके मेरी और आपकी वजह से मुंह के ऊपर पहले पानी फेंका गया, फिर पानी फेंका गया, फिर उसके बाद मट्टी फेंकी गई, मुंह के ऊपर कीचड़ बन गया। वो ज़ात कि ग़ज़वे उहद का मैदान है, दंदाने मुबारक शहीद हो गए। उस ज़ात को लोग कहेंगे अल्लाह से गुजारिश कीजिए हिसाब शुरू हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहेंगे, सजदे में चले जाएंगे और ऐसी तारीफ बयान करेंगे, ऐसी तारीफ बयान करेंगे जो तारीफ आज तक किसी ने बयान नहीं की होगी। अल्लाह कहेंगे कुम या मोहम्मद फसल मा सअलता, ए मोहम्मद उठिए, आप क्या मांगते हैं सवाल करें। अल्लाह के नबी कहेंगे हिसाब शुरू हो जाए। अल्लाह हिसाब शुरू कीजिए। अल्लाह का जलाल, अल्लाह का रोब, अल्लाह का गुस्सा, सारे कितना ज़माना गुजरा, अल्लाह को नाराज़ किया हम सब ने, उस सब का गुस्सा उस दिन अल्लाह ताला के ऊपर होगा और अल्लाह ताला बड़े जलाल में होंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने आके हिसाब दे सके। तो जब अल्लाह कहेंगे क्या मांगते हो, तो अल्लाह के नबी क्या कहेंगे, ऐ अल्लाह हिसाब शुरू कीजिए। अल्लाह कहेंगे लाओ हिसाब के लिए अपनी उम्मत में से किसको पेश करते हो। देखिए कैसी उम्मत है, कैसी मुबारक उम्मत है, सबसे आखिर में आई है, हिसाब सबसे पहले हो रहा। हिसाब के लिए कहा जाएगा, अल्लाह ताला कहेंगे मोहम्मद लाओ अपना उम्मती, हिसाब लिया जाए उससे। अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे कर देंगे। वाह अबू बकर सिद्दीक, वाह ऐसी शख्सियत। अल्लाह ताला जब उनको देखेंगे अल्लाह ताला का सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे ऐ मोहम्मद हमने इससे क्या हिसाब लेना है, हमने इससे क्या हिसाब लेना है, हम तो खुद इसके देने वाले।
پھر حساب شروع ہو جائے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، وہ ایسا خطرناک دن ہے، ایسا سخت دن ہے، ایسا مشکلات والا دن ہے، ایسا مصائب والا دن ہے جس میں مجھے اور آپ کو پیش ہونا ہے. اس دن حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی اس وقت تک اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں. وہ 5 سوال کیا ہیں؟ وہ 5 سوال میرے اور آپ سب کے متعلق ہیں. انبیاء اکرام موجود، صحابہ اکرام بھی کھڑے ہیں، تمام نیک لوگ کھڑے ہیں، برے لوگ کھڑے ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سب لوگ وہاں کھڑے ہیں. اللہ پہلا سوال کریں گے، انسان سامنے کھڑا ہوگا. اللہ سوال کریں گے، بتاؤ میں نے تم کو زندگی دی تھی، میں نے زندگی دی تھی، زندگی کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ پہلا سوال، زندگی دی تھی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو کاروبار کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے مال بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے کاروبار کے لیے، دکانداری کے لیے، زراعت کے لیے پیدا نہیں کیا. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کہیں گے بتاؤ زندگی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو؟ وہ زندگی جو میں اور آپ آج دکانداری میں گزار رہے ہیں، وہ زندگی میں جو میں اور آپ آج دنیا کے فضول ترین کاموں میں گزار رہے ہیں. لمبی لمبی امیدیں ہیں. بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی سے بچوں کے لیے مال جمع کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے، ان کے گھر بنانے کی فکر لگی ہوئی ہے، ان کو یہ کرنے ہیں، ان کو یہ لے کے دینا ہے، ان کے لیے فلاں چیز بنانی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ زندگی کہاں گزاری ہے؟ کتنی مرتبہ مسجد کے میناروں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئی تھی اور تم نے اپنے کام کو چھوڑ کے میرے گھر میں آ کے مجھے آ کر راضی کیا تھا؟ کتنی بار تم نے سنا تھا کہ حرام نہیں کمانا، حرام. پہلا سوال، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ وہ جو زندگی عبادت کے لیے تھی. پہلا سوال ہوگا، انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر اللہ پاک دوسرا سوال کریں گے، جوانی کن کاموں میں خرچ کی ہے؟ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو؟ ہائے یہ جوانی میں ناچتے ہوئے بدن، یہ چلتی ہوئی شرابیں، یہ دوستوں کی محفلیں، یہ مجلسیں، یہ جناب کبوتر بازی میں مقابلے ہو رہے ہیں، آج فلاں چیز کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہائے امت مسلمہ کا نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے اس پوری امت کی ہدایت کو لکھا تھا. محمد بن قاسم 17 سال کا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ پورے بر صغیر میں اسلام کو نافذ کر دیا. آج اسی امت کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ کبوتروں کا مقابلے کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ناچ گانے کی محفل میں شرکت کر رہا ہے. میری اور آپ کی بہنیں بیٹیاں ہی اسٹیڈیم میں ڈانس کر رہی ہیں، بدن کانپ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. شراب کا دور چل رہا ہے. ایک گھر میں شادی ہوتی ہے، پورے خاندان کے لوگ مل کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی آگے بڑھ کے منع کر سکے. کیا بھائی کزن ہے، پھر کیا ہو گیا؟ شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. یہ کیسی خوشی ہے جو انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے؟ یہ کیسی خوشی ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے؟ جوانی کہاں گزاری تھی؟ یہ جوانیاں اللہ پاک نے پارکوں کو میں جانے کے لیے نہیں دی. یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے محفلوں میں جانے کے لیے، رقص کرنے کے لیے، شرابوں میں گم کرنے کے لیے، جناب طرح طرح کے کاموں کے لیے نہیں دی. یہ جوانی اللہ پاک نے دی ہے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو نوجوان اپنی جوانی کو، اپنی خوبصورتی کو میرے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ نوجوان مجھے دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ پیارا ہے. ہاں چاہتے سب یہی ہیں اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے عزیز بن جائیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اور اپنی خوبصورتی کو میرے دین کے لیے لگا دے، میری ذات کے لیے خرچ کر دے، یہ نوجوان یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ محبوب ہے. اور نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن پاک کا ناظرہ تک نہیں آتا، غسل کے فرائض تک نہیں آتے، وضو کا طریقہ تک نہیں آتا،
شادیاں ہو گئی ہیں، بچے ہیں، اس کے بعد بھی غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ میں کون سا کاروبار کر رہا ہوں، اس کاروبار کا طریقہ کار کیا ہے نہیں پتا، نہیں پتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور یہ وہ نوجوان ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس کی ہاتھوں میں، جس کی تلواروں میں، جس کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کو رکھا تھا۔ تیسرا سوال کیا جائے گا، مال کہاں سے کمایا تھا؟ بتاؤ، وہ مال جس کو صبح شام جمع کرتے تھے کن طریقوں سے کمایا تھا؟ ہم نے بار بار کہا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی بار ملاوٹ کی تھی؟ 3-4 طرح کی چیزیں کوالٹی ہیں، ان کو ملا کے اعلیٰ کوالٹی بنا کے بیچا تھا۔ اللہ کہیں گے ہم نے بار بار کہا تھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ کتنی بار رشوت لی دی گئی تھی؟ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مرتبہ والے لوگ ہیں، اور کہیں غریب لوگ بھی اس کام میں شامل ہیں، ملوث ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بار بار کہا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ سود کا ایک درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر گناہ۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں سود نہیں لیا دیا جا رہا؟ سریعام لے رہے ہیں، سریعام دے رہے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا؟ کہاں سے مال کمایا تھا؟ کتنی بار دکان پہ کھڑے ہو کر کانٹے کو خراب کر کے گاہک کو کم چیز تول کے دی تھی؟ کتنی بار گاہک کے ساتھ ملاوٹ والا معاملہ کیا تھا؟ یہ سب چیزیں ہم سب سے سوال کی جائیں گی۔ دکان پہ کھڑے ہونے والا دکاندار یہ مت بھولے کہ مجھ سے صرف نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نہیں، پوچھا جائے گا دکانداری کیسے کی تھی، مال کہاں سے کمایا تھا۔ اور اگلا سوال ہوگا مال کن کاموں میں خرچ کیا تھا؟ مال کہاں لگا کے آئے تھے؟ مال کن کاموں میں لگایا تھا؟ آج افسوس کی بات ہے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ کچھ کام کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ ابھی کل تو پیسے دیے تھے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر پھر سے مانگ رہے ہیں۔ اور شادی کی محفل ہو، منگنی کی مجلس ہو، پانی کی طرح پیسہ بہانے کے لیے میں اور آپ سب تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک ناچنے والا ناچ رہا ہوتا ہے، گانے والا گا رہا ہوتا ہے، اور ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، 1000 روپے اس کے اوپر نشاور کر دیتا ہے۔ مال کہاں خرچ کیا تھا؟ مال کن کاموں میں لگایا تھا؟ شراب کی بوتلیں منگوائی گئی تھی، شراب پی گئی تھی، سینما ہالوں کے اندر پیسے لگائے گئے تھے، گھروں کے اندر ٹیلی ویژن کے پیسے لگائے گئے تھے، ایک کیبل لگ رہی ہے، یہ ڈش لگ رہی ہے، مال کہاں خرچ کیا تھا؟ یہ سوال پوچھے جائیں گے ہم سے، یہ سوال کیے جائیں گے۔ مت سمجھیں کہ نماز پڑھ کے کام بن گیا ہمارا، نہیں، یہ سب باتیں پوچھی جائیں گی۔ مال کن کاموں میں خرچ کیا تھا؟ پہلا سوال کیا تھا؟ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ جوانی کہاں گزاری ہے؟ تیسرا سوال کیا ہے؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ اور چوتھا سوال کیا ہے؟ مال کہاں خرچ کیا تھا؟ آخری سوال ہوگا بتاؤ جو تمہارے پاس علم تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا تھا؟ کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ سب جانتے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ غیبت نہیں کرنی؟ کس کو نہیں پتا کہ کسی کی بہن بیٹی کی طرف بری نگاہوں سے نہیں دیکھنا؟ سب کو علم ہے، سب جانتے ہیں۔ عمل کتنا ہے؟ عمل کیا کیا تھا؟ کتنا عمل کر کے آئے اپنی معلومات کے اوپر؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنے گریبان پہ جھانکنا ہے ہم نے۔ ہمارے پاس ان سوالوں کیا جوابات ہیں؟ اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے، صحابہ اکرام کھڑے ہوں گے، ہمارے دوست عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائی سب کھڑے ہوں گے۔ ان لوگوں کے سامنے جب اللہ پاک سوال کریں گے تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ یہ زندگی اللہ پاک نے انہی سوالوں کی تیاری کے لیے دی۔ اور ان سوالوں کی تیاری کیسے ہوگی؟ جب ہم لوگ دین کے قریب ہوں گے، دین کے ساتھ جڑیں گے، ہماری زندگی میں دین آئے گا،
افسوس کی بات ہے آج جو آدمی اپنے آپ کو دین کے قریب کرتا ہے تو جناب لوگ اسے ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی غریب ہو گیا ہے، جبکہ ایک وقت تھا کہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ عزت دیندار شخص کی ہوا کرتی تھی، اور ایک وقت آئے گا اور وہ روز قیامت ہوگا کہ جب دیندار لوگوں کو، جن کو لوگ آج بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ جب بتایا جائے گا کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے، کس نے کیا کر رکھا ہے، کس کے پاس کیا بچا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اس روز کامیاب ہونے کے لیے، اپنے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے مجھے اور آپ سب کو تیاری کرنی ہے، تاکہ ہم کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے کامیاب ہو سکیں۔ اور تیاری کیسی ہوگی؟ جب ہم لوگ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں گے، نماز پڑھنے والے بنیں گے، اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ جوڑیں گے۔ اور تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ اور دین کے شعبے مختلف شعبے ہیں بھائی، ایک بندہ جماعت میں جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بندہ اپنے محلے کے جو قاری صاحب ہیں ان کے پاس روزانہ پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بندہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ اور یہ جماعتوں کا آنا جانا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے اور دوسروں کو اطلاع ہو جائے، کیونکہ امر بالمعروف، اچھی باتوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ اس امت کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔